بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر مدینہ بلندی پر واقع ہے۔ اس کے شمال اور جنوب میں 2 پہاڑ ہیں۔ مدینہ کے 3 طرف یعنی مشرق، مغرب اور جنوب میں منجمد شدہ آتش فشاں پھیلا ہوا ہے۔ مدینہ کی آب و ہوا معتدل ہے اور وہاں جزیرۃ العرب کے دوسرے علاقوں کی نسبت بارشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصوہ نامی اونٹنی پر سوار جب مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ کے باشندوں نے آگے بڑھ کر اونٹنی کی مہار تھام لی۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ سیدنا علیہ الصلاۃ والسلام کی میزبانی اسے نصیب ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میری اونٹنی کی لگام چھوڑ دو، میری اونٹنی وہاں بیٹھے گی جہاں خدا کی مرضی ہوگی اور میں بھی وہیں قیام کروں گا جہاں خدا چاہے گا۔ سیدنا علیہ الصلاۃ والسلام کی اونٹنی قصوہ مدینے کے کئی محلوں سے گزری اور محلہ النجار میں داخل ہو گئی۔ مدینہ کے سارے مسلمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کے پیچھے چل رہے تھے اور یہ جاننے کی مشتاق تھے کہ اونٹنی کہاں بیٹھے گی۔ قصوہ کچھ دیر تک قبیلہ نجار کے محلے میں چکر لگاتی رہی، پھر ایسے قطع زمین میں داخل ہو گئی جو بالکل خالی تھی۔ اونٹنی وہاں پہنچ کر چند قدم اور آگے بڑھی، پھر ٹھہر گئی اور زمین پر گھٹنے ٹیک دیے۔ اس جگہ پر جہاں اونٹنی نے گھٹنے ٹیکے تھے کوئی گھر موجود نہیں تھا اور اس قطع زمین کو کھجوریں خشک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ البتہ وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک گھر تھا اور مسلمانوں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یہ گھر ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نامی شخص کی ملکیت ہے۔ جس جگہ اونٹنی بیٹھ گئی تھی وہ زمین 2 یتیم بچوں کی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالیت سے زیادہ رقم دے کر وہ زمین خرید لی۔ مدینہ پہنچنے کے دوسرے دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی مدد سے اس جگہ پر مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ بلا امتیاز سارے مرد، جن میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈھوتے، پتھر لاتے، گارا بناتے اور مسجد کی تعمیر میں ہمہ وقت مصروف رہتے۔ مذکورہ مسجد کی تعمیر میں 7 ماہ کا عرصہ لگا۔ مسجد کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ مسجد میں ان مہاجرین کے لیے جن کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہ تھی، اینٹوں اور گارے کی مدد سے ایک بہت بڑا چبوترا بنایا جو آج بھی صفہ کے نام سے معروف ہے۔ صفہ میں قیام کرنے والے لوگوں کو اہل صفہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ مکہ سے آنے والے مسلمان چونکہ تہی دست تھے اور ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہ تھی، پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے فرمایا کہ مسلمانوں میں کسی ایک کے ساتھ عہد اخوت باندھ لیں اور انہیں اپنے گھروں میں جگہ دیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر حصول معاش کا کام کریں۔ مکہ سے آنے والے 186 مسلمانوں نے مدینہ کے مسلمانوں یعنی انصار کے ساتھ عہد اخوت باندھا اور ان لوگوں کے گھروں میں پناہ گزین ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اور جو لوگ ایمان لائے اور گھر چھوڑے اللہ کی راہ میں اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی وہی ہیں تحقیق ایمان والے، ان کو بخشش اور روزی عزت کی۔ یہودی قوم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناخوش تھی۔ انہوں نے اس بات پر آمادگی ظاہر کی کہ بوقت ضرورت قریش کا ساتھ دیں گے۔ سیدنا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے رفقاء کے ساتھ جب اہل مکہ کی دسترس سے دور ہو گئے تو قبیلہ قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف معاشی حربہ استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ قبیلہ قریش نے جزیرۃ العرب کے شمال میں واقع تجارتی راستوں کو اپنی گرفت میں لت لیا اور مدینہ کو کچھ اس طرح اقتصادی محاصرے میں جکڑ دیا کہ ہر قسم کی اشیاء ضرورت مدینہ پہنچنا بند ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی معاشی ناکہ بندی سے بہت ملول خاطر تھے۔ انہیں احساس تھا کہ قریش نے ان کی دشمنی میں شہر کے سارے باشندوں کو بھوکا رہنے کی سزا دے رکھی ہے۔ ابی لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے ایک شخص کو منتخب کیا جس کا بیٹا جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس اسیر تھا۔ اس شخص کا نام عمیر بن وہب تھا۔
ابو لہب نے اس شخص کے سفری اور گھریلو اخراجات پورے کرنے کی ذمہ داری قبول کی۔ عمیر مدینہ پہنچنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کا دروازہ ہر کسی کے لیے کھلا رکھتے تھے۔ عمیر نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر دھونے میں مصروف ہیں۔ یہ دیکھ کر عمیر بولا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر دھو رہے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ میرے پاس غلاموں اور کنیزوں کی فوج نہیں ہے، میں اپنے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتا ہوں، اور تجھے یقین دلاتا ہوں کہ اپنے کپڑے خود دھونے سے پیغمبری میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے آنے کا مقصد دریافت کیا۔ جواب میں عمیر نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے فدیہ دینے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے نہیں آیا کہ فدیہ ادا کر کے اپنے قیدی کو چھڑا لے جائے، بلکہ تو مجھے قتل کرنے آیا ہے۔ عمیر نے یہ بات سنی تو لرزا گیا اور اس کے کپڑوں میں چھپا ہوا خنجر زمین پر گر گیا۔ عمیر بولا کہ رب کی قسم، میرے اور ان 3 آدمیوں کے سوا جنہوں نے اس قتل کا منصوبہ بنایا تھا، کوئی اور انسان اس سازش سے باخبر نہیں ہے۔ بے شک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے آیا تھا۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے سچے رسول ہیں، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اور ہمیشہ کے لیے کفر اور شرک سے توبہ کرتا ہوں۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ ابی لہب طاعون میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ ابی لہب کے بعد ابو سفیان نے مخالفین اسلام کی قیادت سنبھال لی۔ اس کی بیوی نے، جس کا نام ہندا تھا، اپنے شوہر سے زیادہ اسلام دشمنی کا مظاہرہ کیا۔ جنگ بدر کے شکست خوردہ مشرکین نے 10 ہفتوں کے بعد مسلمانوں کی سرکوبی کے لیے ابو سفیان کی سرکردگی میں فوج تیار کی۔ ابو سفیان 400 سپاہیوں کے ہمراہ ماہ حرام میں مکہ سے نکلا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابو سفیان نے مدینہ کے نزدیک کوہ نیب کے علاقے میں فوج کو ٹھہرنے کا حکم دیا اور خود گنتی کے چند سپاہیوں کے ہمراہ مدینہ میں داخل ہو گیا۔ مکہ کے قریش اور مدینہ کے یہودیوں نے خفیہ طور پر یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ مشرکین مکہ جب بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہیں تو یہودی ان کی مدد کریں گے۔ ابو سفیان یہودیوں کے سرکردہ شخص سلام بن میشام سے ملا اور اسے اپنے ارادے سے آگاہ کیا، لیکن میشام نے فی الوقت ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور تیاری کے لیے وقت مانگا۔ ابو سفیان جب اپنے ارادے میں ناکام ہوا تو اس نے مدینہ سے نکلتے وقت مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا دی۔ 2 مسلمان مزاحمت کرتے ہوئے شہید ہو گئے اور وہ مسلمانوں کا سامان لوٹ کر بھاگ نکلا۔ سامان میں جو کی بوریاں بھی شامل تھیں۔ مذکورہ محلہ مدینہ کے شمال میں واقع تھا اور محلہ عریق کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ مسلمانوں کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو وہ بھی ابو سفیان کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ ابو سفیان اور اس کے سپاہی سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اسلامی تاریخ میں یہ واقعہ غزوہ سویق کے نام سے مشہور ہے۔ عربی زبان میں سویق جو کو کہتے ہیں۔ قریش مکہ نے مدینہ پر سیاسی تسلط قائم کرنے کے لیے یہودیوں کے ساتھ جنگی معاہدہ کیا اور بنی فزارہ اور غفتان قبیلوں کو بھی اپنا اتحادی بنا لیا۔ طے یہ پایا کہ اس سال کھجوروں کی ساری فصل قبیلہ غطفان اور بنی فزارہ کو دے دی جائے، اور اس کے بدلے میں وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف قریش مکہ اور یہودیوں کی مدد کریں گے۔ مدینہ کے مشرق میں قبیلہ بنو سلیم آباد تھا۔ قریش نے اس قبیلے کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور اس کے علاوہ 2 اور قبیلے جن کا نام کنان اور ثاقف تھا قریش کے اتحادی بن گئے، اور یوں ان کے بزعم خود مدینہ پر قریش کا سیاسی تسلط قائم ہو گیا، اور بہت جلد یہ سیاسی محاصرہ ایک مکمل اقتصادی پابندی میں تبدیل ہو گیا۔ اس صورتحال میں مدینہ کے تجارتی قافلے شمال، جنوب اور مشرق کی طرف نہیں جا سکتے تھے۔ شام کی سرحد کے نزدیک اب ایک ہی شہر دومتا الجندل ایسا تھا کہ جس سے تجارتی قافلے گزر سکتے تھے۔
اور وہاں کے حکمران نے بھی مسلمان قافلوں پر پابندی لگا دی۔ مسلمان تاجروں کے لیے ضروری تھا کہ مدینہ کے شہریوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے یہ راستہ استعمال کریں۔ مدینہ کی سیاسی اور اقتصادی ناکہ بندی مکمل ہونے کے بعد اتحادیوں اور جملہ منافقوں کے سربراہ عبداللہ بن ابی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عام مسلمانوں کے خلاف ایک نئی سازش کا منصوبہ بنایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے سے باہر بلایا جائے، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں نہ ہوں تو اچانک حملہ کر کے مسلمانوں کا قتل عام کر دیں۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے قبیلہ بنو مستلق کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا کہ بنو مستلق کا قبیلہ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو جوابی کارروائی کا فیصلہ صادر کر دیا۔ ادھر منافقوں کا سربراہ عبداللہ بن ابی مسلمانوں کے قتل کی تدبیر کر رہا تھا، ادھر اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گروہ کی قیادت اس کے سپرد کی اور اپنے ہمراہ محاذ جنگ پر لے گئے۔ اس طرح منافقوں کی جماعت مدینہ میں سربراہ کے بغیر رہ گئی۔ اس حکمت عملی کا یہ نتیجہ نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودگی میں مدینہ پر حملے کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اس سفر میں کل 30 افراد تھے، جن میں 10 افراد مہاجر اور 20 انصار تھے، جبکہ بنو مستلق کا لشکر 200 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ قبیلہ بنو مستلق کے 10 افراد موت کے گھاٹ اتر گئے اور پورا قبیلہ اسیر ہو گیا۔ اس جنگ میں ایک مسلمان شہید ہوا۔ دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے، اگلی ویڈیو تک انتظار کیجیے گا۔ آخری التجا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل پیارا اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے پیارا اسلام کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔